جناب والا حضرت ابو طالب کے پاس میری آقا ہے، میرے چچا میں نے کچھ سوال کرنا ہے، مانگنا ہے۔ وہ میرے بھتیجے تجھ پہ میری جان قربان، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا چچا مجھے علی دے دو، 1 سال کی عمر ہے مولا علی کی۔ میرے نبی کے گھر میں آ گئے، اب کھلا رہا ہے نبی، جگا رہا ہے نبی، نہلا رہا ہے نبی، سینے پہ سلا رہا ہے نبی، انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہا ہے نبی، بولنا سکھا رہا ہے نبی۔ اب ذرا توجہ سے سننا، آنکھ کھلی، نبی کا چہرہ دیکھا، لحاف دہن نبی کا، علی کی گھٹی بنی، بچپن میں نبی کے ساتھ، اب یہی علی ہے لڑکپن میں نبی کے ساتھ۔ میری نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا علی، بولتے جائیے نا، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا علی بن نبی طالب ہے۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمائی، توجہ، اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلا نمازی صحیح السند حدیثوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلی نماز حضور کے ساتھ 2 لوگوں نے پڑھی، ایک علی اور ایک فاطمہ کی ماما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں سوموار والے دن حضور نے اعلان نبوت کیا، منگل والے دن میں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ توجہ ہے نا، یہ ہے علی بچپن میں۔ میرے دوستو اب آگے بڑھو، یہاں سے یہ رشتہ محبت کا جوڑا ہے۔ اب جدھر جدھر نبی ادھر ادھر علی، نبی سفر میں علی سفر میں، نبی جنگ میں علی۔ جاگنا ہے یار، جاگنا ہے، توجہ میری طرف رکھنا ہے۔ نبی سفر میں علی سفر میں، نبی حضر میں علی حضر میں، نبی مکے میں علی مکے میں، نبی مدینے میں جا کے، یار مہربانی ادھر آ، نبی مدینے میں علی، نبی مدینے میں علی، نبی بدر میں علی بدر میں، نبی خیبر میں علی خیبر میں، نبی احد میں علی احد میں، نبی خندق میں علی دھیان یار دھیان رہے، نبی خندق میں، نبی مکے میں علی مکے میں، اور نبی کعبے کے اندر علی، نبی کے کندھے کے اوپر۔ سمجھ آئیے میں نے یہ بات کیا کی ہے بھئی؟ آپ کو سمجھ آئیے میں نے کیا بات آپ کو بتائی ہے؟ آؤ میرے دوستو، یہ ہوا کچھ یوں، جب میرا نبی فتح مکہ کرنے کے لیے مکے میں آئے، مکے کے اندر میرے نبی نے مکے کو فتح فرما دیا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے چند سال پہلے میرے نبی کو مجبور کیا گیا تھا، میرے نبی کی جان پر وار کیا گیا تھا، حضور کو مجبوراً یہ سرزمین چھوڑنی پڑی تھی۔ محض چند سالوں کے اندر میرا نبی فاتح کی حیثیت سے اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے میں میرے آقا پہنچے، میرے نبی مکرم نے فرمایا، علی جی آقا، علی یہ جو کعبہ ہے، اس کعبے کے دائیں بائیں 360 بت ہیں، چلو انہیں توڑتے ہیں۔ میرے نبی مکرم نے مولا علی کے ہاتھوں میں ایک بسولہ پکڑایا، علی مار رہے ہیں، بت گر رہے ہیں۔ نبی پاک بعضوں کو چھڑی کی ضربیں لگاتے ہیں، بت گرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے بعض بتوں کو حضور اشارہ کرتے تھے۔ اس پہ ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا، نا جی نا کیسے ہو سکتا ہے، اشارہ کرو تو بت گر جائے۔ میں نے کہا جبل سردار کمپنی جو نبی اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ نبی اشارہ کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بت بھی
توڑ سکتا ہے. میرے دوستو میرا نبی مکے کے اندر دھیان رہے جی 360 بت رکھے ہیں, 359 بت ٹوٹ گئے. ایک بڑا بت جو سارے بتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا, جسے سارے خداؤں کا جسے سارے خداؤں کا کنگ سمجھا جاتا تھا, وہ بڑا بت, اونچا بت, میرے نبی نے فرمایا علی سے بھی توڑنا ہے. آقا جی لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور یاد رکھو میرے دوستو, یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں, یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں, یہ کل کا نعرہ نہیں. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سب سے پہلے جس ہستی نے بلند کیا اسے علی کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے سب کی, بسم اللہ توجہ ہے نا. اب میرے نبی نے فرمایا علی سے توڑو لبیک. مولا علی نے کلاڑا پکڑا, حضور ضرب ماروں گا گر پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا نا علی حکم ربی کچھ اور ہے. توجہ, میں نے ایک دن یہ ہم جب خطیب بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ گویا بات کو ذرا ایک آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے یہ الفاظ بیان کر رہے ہوتے ہیں, مگر نہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی حکم ربی کچھ اور ہے. لیکن نبی پاک نے جو علی کو آرڈر دیا تو وہ کس کا تھا؟ اللہ کا ہی تو آرڈر تھا. بات وہی ہے, بات وہی ہے. علی گویا حضور کہہ رہے ہیں علی حکم ربی کچھ اور ہے. آقا جی حکم کیا ہے؟ فرمایا علی حکم خدا بندی ہے, میں نیچے بیٹھوں گا, تو میرے کندھوں پہ سوار ہو کر اس کعبے کے اندر رکھے ہوئے اس بڑے بت کو توڑے گا. علی جھجکے. میرے نبی نے فرمایا نا علی تجھے میرے کندھوں پہ سوار ہونا پڑے گا. علی میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے, میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے مولا علی نے ضرب لگائی, بت پاش پاش ہو کے گر پڑا. پھر میرے نبی نے پوچھا ما شان ایمان کا یا علی, علی تیرے ایمان کی کیا شان ہے؟ عرض کی آقا جس رب نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اس کی عزت کی قسم میں آسمان میرے سامنے ہے کہ اگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ خدا کا عرش میرے اتنے قریب ہے کہ میں ہاتھ بڑھاؤں میں لے آؤں, ہائے ہائے, اس پر ایک ملا جی کو تکلیف ہو گئی. کہتے ہیں تب کو جی عرش تے ہے قریب ہونا ایتے نبی دی شان ہے. میں نے کہا تو سمجھا نہیں, نبی نے کندھوں پہ چڑھا کے بتا دیا یہ پاور دینے والا علی کو رب کا نبی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ علی خود اکیلے ہی اتنے پاورفل ہو گئے؟ اصل تو یہ ان کندھوں کا کمال تھا جن کندھوں پہ چڑھ کے علی نے عمر گزاری, جن کندھوں پہ علی سواری کرتے رہے. اور بڑا جملہ کسی نے کہا تھا, ہم جس وقت ہجرت والی رات دیکھتے ہیں تو کچھ دو کندھے وہ ہیں, ان کندھوں پہ علی بیٹھا ہے, ان کندھوں پہ نبی بیٹھا ہے. وہ کندھے ابو بکر صدیق کے ہیں. اور بھائی ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں میرے نبی نے غار ثور کی چڑھائی صدیق اکبر کے کندھوں پہ نہیں چڑھی ہوئی. بولیے روایات میں موجود ہے. لیکن بعض لوگ تقابل میں آ کر وہاں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو مجھ جیسے نبی کے غلام کو ہضم نہیں ہوتی. یہاں پر ایک خواہ مخواہ فضول قسم کی بحث کی گئی کہ چونکہ نبی نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا تھا اور ابو بکر نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا تھا, یا اپنی جناب وہ ٹکوسلا چھوڑا. انہوں نے کہا چونکہ ابو بکر کی اتنی زیادہ شان تھی کہ وہ بوجھ نبوت اٹھا سکتے تھے, علی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ بوجھ نبوت اٹھاتے, اس لیے نبی نے انہیں اٹھا لیا. توجہ ہے, نبی نے
انہیں اٹھایا اور ابو بکر نے نبی کو اٹھایا. میں نے کہا مطالعہ کرو تو صحیح سند حدیث میں موجود ہے. احد کی لڑائی میں میرے نبی کو احد کی پہاڑی پہ اٹھا کے طلحہ بن عبید اللہ چڑھے تھے. معلوم ہے یہ طلحہ کون ہے؟ یہ وہی طلحہ ہے کہ جس نے مولا علی کے قدموں میں سر رکھ کے کہا تھا علی خدا کی قسم تیرے جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ طلحہ ہے. تو اگر قربان جاؤں حضور کے سارے صحابہ پر، یہ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضور کے صحابی ہیں. تو ذرا بتاؤ مجھے، بالاتفاق خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، یعنی یہ ان سے رتبے میں کم ہیں. تو اگر طلحہ میرے نبی کو اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اٹھا کے پھینکنے والا علی میرے نبی کو نہیں اٹھا سکتا. یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ علی میں طاقت نہیں تھی. تو پھر مجھے کہا جی ہون قریشی صاحب تسی دسو اسی کی عقیدہ رکھا. میں نے اپنے سننے والوں کو کہا تم یہ عقیدہ رکھو اور یہ کہا کرو کہ کچھ کو نبی نے اٹھا کے نوازا ہے اور کچھ کے کندھوں پہ بیٹھ کر نوازا ہے.